الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید سورہ احزاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ روحانی طور پر حضور کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے۔ بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے وصال فرما گئے۔ مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے منع فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ حضور اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہیں جی؟ آخری۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، آخری نبی ہے رسول پاک علیہ السلام۔ حضور کے صاحبزادے بچپن میں کیوں وصال کر گئے؟ اس آزمائش سے نبی پاک علیہ السلام اس لیے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی تھی۔ اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے، اور چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا، وصال ہو گیا، اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں ہیں۔ کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے، لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے، پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں، مکمل اکمل کامل دین نبی پاک۔ یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے، تو اب کسی اور کی گنجائش ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے، اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہے، اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے، جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے، گنجائش ہے۔
اور ویسے بھی کوئی کیسے پتا کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، 30. لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. 30 کے قریب. خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں. معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. 2 مقصد ہے. ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں. معاذ اللہ. پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا. آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد. ان دونوں میں فرق ہے. عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں. اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے. ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رکھنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ کرتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے. مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی. نوکھا فلسفہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا. کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا. اور بیوقوف، جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے. اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی. یہ لفظ بھی نہیں کہنے، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہے؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ چلو 2 4 جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی شخص نے، منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزئی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا. ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے. جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ، جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا،
थूक मारी तो गिर गया, फिर मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। कोई मदारी दिखाए सही, मदारी का दौर है। उसने भी मदारी लगा ली, मैं दुआ करता हूं तो फलाना सही हो गया, मैं ये करता हूं तो कभी मुहद्दिस हो गया, कभी वो मुजद्दिद हो गया, फिर कहने लगा मैं इमाम मेहदी हूं। फिर उसने थोड़ी तरक्की कर ली तो कहने लगा मैं मसीह मऊद हूं, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पैदा होना था तो लिहाजा मैं आ गया हूं, माअज़ल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने समझा ना कि अब बंदे थोड़े पक्के हो गए हैं जो मेरे साथ है, फिर कहने लगा नहीं मैं जिल्ली नबी हूं, बुरूजी, मैं साया बन के आया हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पुश्त पनाही उसको अंग्रेज की हासिल थी। किसी शख्स की जब हुकूमतें सपोर्ट करती हैं पर उसका आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी अंग्रेज ने मुकम्मल पुश्त पनाही की। अपने बच्चों को समझाएं जो बात अर्ज कर रहा हूं। हमारे अपने शहरों में जो मारूफ स्कूल है उनके अंदर ऐसे टीचर भर्ती होने लगे हैं जो कादियानी और मरज़ई हैं, जो गंदे नजरियात के हामिल हो, जो तरह तरह की, आपको नहीं पता, हमें तो शौक ही बड़ा है ना, बच्चा फैसी करे सही, जाए जिधर मर्जी, बीएससी करे बस वो। और बड़ी जल्दी लोग माइल और कायल होते हैं। एक साल मुझे कहने लगे जी अब तो साइंस भी मानने लगी है इस्लाम की सारी बातों को। तो मैं क्या, माने चाहे ना माने, साइंस के मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं, मानती साइंस तो ना माने, क्या उसमें अर्ज है। एक हकीम साहब बड़े पुराने बड़े सियाने कहने लगे जी मैं 2-3 अमराज का इलाज करता हूं, उसमें एक खांसी भी है, चंद कतरे शराब के डाल के मैं दवाई बनाता हूं, बंदा ठीक हो जाता है। मैंने कहा आपका दिमाग ठीक नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को गंद कहा है उसमें कभी शिफा हो सकती, सारा जमाना भी कहे कि ठीक हो जाएगा उसमें शिफा हो सकती, जो पेशाब से ज्यादा पलीद है उसमें भी कभी शिफा हो सकती है। तो साइंस माने, हिकमत जो मर्जी कहे। डॉक्टर रोज कहते हैं कजन मैरिज से मसाइल बनते हैं, करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सगे सगे चचा के बेटे के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया। अगर मसाइल बन सकते होते तो रसूल पाक कभी ये काम कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज डॉक्टर कहता है आप पता करने जाए बीमारी कहां से लग गई, आपके खानदान में तो किसी को नहीं थी, फलाने को तो नहीं थी, ससुराल में मेके में। भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, एक को दूसरे से लग सकती। तो सारी दुनिया के डॉक्टर कहे बेशक हमारी तबीयत मान सकती, हम कोई कच्चे नजरियात के लोग ही नहीं। यहाँ तो बंदे फटाफट ऐसे हो जी सुना था उसने कहा था, क्या मतलब है। साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, खत्म हो गई बात। जो मर्जी को कहता, फिर अकीदा मजबूत जबरदस्त, एक मिनट के लिए भी हिलने की जरूरत नहीं। मिर्जा साहब ने दावे कर दिए, लोग इकट्ठे होने लगे, अंग्रेज की पुश्त बनाई थी और उसने सबसे पहला अटैक उन लोगों पे किया जो सरदार कहलाते थे, चौधरी कहलाते थे, जमींदार थे। गौर करें जो बात समझा रहा हूं। उसका सबसे पहला अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। मिर्जे का सबसे पहला अटैक, कादियानियों का सबसे पहला जो हरबा था वो चौधरी लोग थे, बड़े लोग। इसलिए कि उसे पता था कि इन लोगों पे कब्जा जमाया जाएगा तो बाकी जो अवाम है उसको करीब करना आसान हो। बड़े बड़े जिम्मेदारों पे, जगीरदारों पे, मालदारों पे, रईस लोगों पे उसने फंदे डाले, काबू किए और एक जमीयत तैयार कर ली। फिर जब लोग इकट्ठे हो गए और उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूं, उलमा ने उसको कई दफा बुलाया। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब ने फरमाया किसी मैदान में सामना तो कर, गुफ्तगू तो कर, पर वो सामने आने को तैयार। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सामने तो आना, कहीं सामने तो आ तो सही। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत के साहिबजादे फरमाने लगे तो ऐसा बेईमान है, सामने क्यों नहीं आता, बाहर तो निकलना, आ तो सही। हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जो हर मैदान में सामने आ जाते थे, हर मैदान में, हर मैदान में। लेकिन ना नबी दुनिया में तबलीग करने आते हैं, कुश्ती करने नहीं आते। मौलाना हामिद रजा साहब ने वजीर खां मस्जिद में तकरीर की, आला हजरत के शहजादे तो फरमाने लगे हम तो उस रसूल के मानने वाले जो हर मैदान में सामने रहे। नबी पाक बाहर निकले तो रुकाना पहलवान बकरियां चरा रहा था, खेत में था। कहने लगा मैं नबी तब मानूंगा जब मेरे साथ कुश्ती करेंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का मिजाज नरम व नाजुक था, हाथ फूल से ज्यादा नरम होते थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते थे, नरम व नाजुक वजूद था, मक्खी नहीं बैठती थी। जब उसने ये बात की तो मेरा दिल किया मैं आगे बढ़ के कहूं तू बेवकूफ है, कभी कुश्तियों के साथ भी तबलीग हुई है, बेवकूफ है तू,
کہتے ہو کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے, کوئی مجھے گرا نہیں سکا, اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی, فرمایا چل آجا کشتی کر لیتے ہیں. تو آ صحیح میدان میں نکل. میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی, تامد مبارک کو سمیٹا, فرمایا چل آجا آجا. ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے, نبی پاک سامنے ہوئے, حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا. کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا, کبھی پیچھے آتا, کبھی دائیں. جب بھاگ بھاگ کے حضرت بلال کہتا ہے وہ بھاگ رہا تھا, حضور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. نبی پاک کیا بات ہے, سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑنے. جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا, 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا. حضور نے پکڑ کے اٹھایا, فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا, میں تو اٹھانے آیا ہوں. کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا. تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی, تو دوبارہ آ جا, کوئی عرض نہیں, آ جا دوبارہ سے. دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا. کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا. فرمایا کوئی عرض نہیں, یہ کوئی ایسا معاملہ ہے, تو دوبارہ آ جا. اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں, ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا. کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں, وہ خدائی طاقت ہے, وہ خدائی طاقت ہے, خدائی. میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں, علماء نے کہا تو نکل تو صحیح, پر کبھی باہر نکلا فوت کا ہوا تھا. پتا تھا آپ کو فوت کا ہوا تھا جی؟ چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں, تو تے سارا پتا ہوتا. باتھ روم میں مرا وہ, باتھ روم میں, اور آج تک لوگ باز نہیں آئے. ان کی عبادت گاہیں ہیں, بڑے چکر ہیں. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں, نیا بہانہ. کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہیں آپ کے, اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ, ان کا کیا کفر اسلام سے, کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے, یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی, انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے, امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے, آج بھی قیامت تک کافر, اور بدترین کافر ہے, ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں, سپرلیٹر ڈگری ہے, زبردست قسم کے کافر ہے, چھوٹے موٹے بھی نہیں, آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری, اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے, نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے, مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل, سب اخلاق کے قائل. نرمی کرو ٹھیک ہے, سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے, ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیا تو لڑائی بھی ہوگی, ناراضگی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی, اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں, انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز, مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں, تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے, تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں. فرشتہ آتا تھا وہی لے کے, اس کا نام تھا ٹیچی. ٹیچی اپنی کتاب میں لکھا ہے. نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے. اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھ کے اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی, نام تھا محمدی بیگم, کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. کیسا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا, پھر زمین پہ ہو سکا. ایسا بدبخت آدمی, ایسا بدبخت. اور اس کو جو خوابیں آتی تھی بڑی نرالی تھی.